السلام علیکم ناظرین، آج 14 جولائی 2021 ہے اور ناظرین ایک وحشی انسان ہے جن کا ایک پورا گینگ ہے اور اس حوالے سے آپ یقیناً خبریں مختلف فورمز پہ ملاحظہ کرتے بھی رہتے ہیں۔ اس وحشی درندے کا جو نام ہے وہ ہے عثمان مرزا۔ عثمان مرزا کی ایک دھمکی سامنے آئی ہے۔ یہ دھمکی ناظرین انہوں نے کس کو دی ہے، اس حوالے سے تفصیلات میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں آگے جا کے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند حقائق جو اس کیس کے حوالے سے ہیں وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ناظرین یقیناً بہت ساری تفصیلات تو آپ لوگوں تک آلریڈی پہنچ چکی ہیں، لیکن جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ 15 لوگوں کا ایک گینگ تھا اور چند چیزیں یعنی کہ اسٹیبلشڈ ہو گئی ہیں، جو بالکل طے ہو گئی ہیں کہ 15 لوگوں کا ایک گینگ تھا۔ 2.5 گھنٹے تک یہ لوگ ویڈیوز بناتے رہے ہیں۔ یہ کل عدالت میں انکشاف ہوا ہے کہ 2.5 گھنٹوں تک یہ ویڈیوز بناتے رہے ہیں اور پولیس نے بھی اپنی رپورٹ میں یہ درج کیا ہوا ہے، اور جو وکٹم ہیں، جو لڑکا اور لڑکی ہیں، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ 164 کے تحت جو انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا ہے اس میں بھی انہوں نے تصدیق کی ہے کہ 2.5 گھنٹے تک یہ ویڈیو بناتے رہے ہیں۔ 8 ملزمان جو ہیں ناظرین تاحال گرفتار ہونے ہیں، اور اس کے علاوہ جو فرحان ہے، عطاء الرحمن ہے اور عثمان مرزا ہے، یہ تو گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن 6 گرفتار ہو چکے ہیں، 8 نے مزید گرفتار ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس کیس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ تحقیقات دیکھ لیں کہ ابھی تک کہاں پہنچی ہے، کہ وہ 2.5 گھنٹوں کی جو ویڈیو ہے وہ ریکور کرنی ہے، وہ ابھی تک جو ہے نا ریکور نہیں ہوئی، کیونکہ اسی سے ہی کیس جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک پہلو اس کا ناظرین یہ بھی ہے کہ آیا یہ جو کیس ہے یہ سائبر کرائم FIA کے سائبر کرائم کے حوالے ہوگا یا کہ نہیں ہوگا۔ تو گویا 2.5 گھنٹوں کی ویڈیو ریکور کرنا، 8 ملزمان کو گرفتار کرنا، سائبر کرائم کے حوالے کرنا، یہ کیس آیا ہوگا نہیں ہوگا، یہ جو چیزیں ہیں یہ ابھی طے ہونی ہیں۔ 4 روزہ مزید جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور کل کی عدالت کی کارروائی سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور یہ بھی کہ جو لڑکا اور لڑکی ہیں، جو وکٹمز ہیں، وہ بھی اس کیس کا حصہ بن گئے ہیں، فریق بن گئے ہیں، اور ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ یہ اس لیے حصہ بنے ہیں کہ میں نے انہیں کنونس کیا ہے کہ جب تک آپ اس کیس کا حصہ نہیں بنیں گے تو ان لوگوں کو سزا دینا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ قانونی جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ انہوں نے بتایا، قانونی سکم بتائے، تو اس کے بعد جو وکٹمز ہیں، لڑکا اور لڑکی، وہ اس کیس کا باقاعدہ حصہ بن گئے ہیں، اور یہ بہت جرات کی بات ہے کہ وہ اس قسم کے حالات کو فیس کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کی حمایت کرنی چاہیے، اور ان کی جو ہے نا ان کی شہ کرنی چاہیے، ان کی پشت پہ ہونا چاہیے، ان کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اب ناظرین یہ تو چند فیکٹس تھے، اب آتے ہیں دھمکی کے جانب۔ ناظرین عثمان مرزا صاحب نے دھمکی دی ہے، معذرت کرتا ہوں، میں نے ان کے لیے جو ہے صاحب کا لفظ استعمال کر لیا ہے۔ عثمان مرزا وحشی درندے نے دھمکی دی ہے کہ باہر آ کے ایک سے بدلہ لوں گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہمارے کورٹ کے رپورٹر ہیں، بہت اچھے رپورٹر ہیں، ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے بھی لاک کیا، اور کل میں سن رہا تھا کہ انہوں نے یہ لفظ کہے کہ انہوں نے ہمیں دھمکی دی تھی، صحافیوں کو دھمکی دی تھی، ٹھیک ہے، عثمان مرزا نے، تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ یعنی اس قدر ڈٹھائی ہے، اور ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، کہ وہ عدالت میں کھڑے ہو کے، آپ پولیس کی کسٹڈی میں ہو کے، وہاں پہ آپ صحافیوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیوں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس ایشو کو اچھالا کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین عثمان مرزا کی یہ جو دھمکی ہے یہ عدالتی نظام کو دھمکی ہے، یہ پولیس کو دھمکی ہے، یہ صحافیوں کو دھمکی ہے، یہ پوری قوم کو دھمکی ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ بھائی میری ضمانت ہو جائے گی، میں چھوٹ جاؤں گا، میں ہیوی پیسے دے کے، کروڑوں روپے دے کے، جو ہے نا بھاری برکم فیسیں دے کے میں ضمانت کرا لوں گا، ٹھیک ہے۔
تو اس کا مطلب یہی ہے نا، اگر اس کو سزا کا خوف ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک ظالم انسان جو ہے، ایک ظالم انسان حد سے زیادہ بزدل ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ظلم کرنے والا کبھی بہادر ہو ہی نہیں سکتا، وہ کمزوروں پہ ظلم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اگر اس طرح کی دھمکی دے رہا ہے تو یہ تو عدالت کو وہ چیلنج کر رہا ہے، وہ پولیس کو چیلنج کر رہا ہے، وہ اس پورے نظام کو چیلنج کر رہا ہے، وہ اس پورے سماج کو چیلنج کر رہا ہے، وہ صحافیوں کو چیلنج کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی ڈٹائی ہے اور یہ ہمارے نظام کی ناکامی ہے۔ لیکن عثمان مرزا کو میرا پیغام ہے کہ انہوں نے جو کرنا ہے کر لے، ٹھیک ہے؟ وہ کمزوروں پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کمزوروں پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ہر کوئی کمزور نہیں ہوتا، بہت سارے ٹکر والے لوگ بھی مل جاتے ہیں۔ اور پوری سوسائٹی کو، جس طرح سوسائٹی نے یکجا ہو کے، متحد ہو کے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آوازیں اٹھی ہیں۔ عابد دلیب صاحب نے بھی اس حوالے سے بہت سارے ولاگز کیے، ثاقب بشیر صاحب نے بھی کیے، اور بھی بہت سارے دوست ہیں جن کے نام مجھے یاد نہیں ہے معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ عبید بھٹی صاحب ہیں، ان کے بھی ولاگز ہیں۔ تو آپ فالو کریں اس کو، ٹھیک ہے؟ اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے ہم نے۔ اب ناظرین، یہ تو ان کی دھمکی کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ تعالی ہم فالو کرتے رہیں گے، وہ دھمکیاں دیتے رہیں، وہ جتنے بھی ان کو جو ہے نا شہ دی گئی ہوگی، کیونکہ باثر لوگ ہوتے ہیں تو ان کو یہ خیال ہے کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، اور اس طرح ہمیں ڈرا دھمکا کے وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیں گے۔ لیکن سوشل میڈیا نے بہت اچھا کیا ہے کہ اس کو ٹیک اپ کیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بذات خود اس کا نوٹس لیا، آئی جی اسلام آباد کو ملاقات کے لیے بلایا، ان سے باقاعدہ بریفنگ لی اور انہیں ہدایات جاری کی کہ آپ نے اس کیس کے حوالے سے مجھے جو ہے نا آگاہ رکھنا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے نوٹس میں ہے، آئی جی اسلام آباد خود اس کیس کو مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا اس حوالے سے آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ آپ لوگ اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ مختلف فورمز پہ جتنا بھی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں آپ آواز اٹھاتے رہیں۔ وہ جو فیملی ہے جنہوں نے اس قدر مشکل حالات کا سامنا کیا ہے، ان کی سپورٹ کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو انکریج کرتے رہیں۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے، اور اس طرح کے ظالموں کو منطقی انجام تک پہنچاتے رہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے پشت پہ اگر چند باثر لوگ ہوں گے تو کیا وہ پورے پاکستانی قوم سے، سماج سے، پوری سوشل میڈیا سے، پوری میڈیا سے کیا وہ زیادہ طاقتور ہیں؟ ٹھیک ہے؟ آپ پولیس کسٹڈی میں رہ کے ادھر جا کے دھمکیاں دیتے ہیں کہ جو میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں میں سب سے ایک سے بدلہ لوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے بھائی؟ آپ کس دنیا کی مخلوق ہیں اور آپ کس زوم میں مبتلا ہیں کہ آپ ظلم کرتے رہیں گے اور آپ کو کرنے دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے؟ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنی ہی باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ اس قسم کے موضوعات پہ وقتاً فوقتاً آپ سے نشست کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔